عجیب اتفاق ہے کہ آج ہی کے دن وزیر اعظم پاکستان سے کراچی سے ہی تعلق رکھنے والے ایمریز نے، نجیب ہارون صاحب نے اور دیگر نے باقاعدہ شکوے شکایات کیے ہیں. تو آپ کو ڈر تو نہیں ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی تھوڑے سے ناراض ہیں؟ وہ اٹک والے میجر ریٹائر طاہر صادق صاحب بھی ناراض ہیں، جنوبی پنجاب والے داؤد سلیمانی صاحب بھی ناراض، کہ بھائی ایک طرف وہ لوگ ویسے ہی ناراض ہیں، پھر یہ اپوزیشن والے بھی انہیں روزانہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یار یہ ہماری طرف آؤ، یہ کیا کر رہے ہو، اور تحریک بھی چل رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ڈر کہ ایک دن بلوچستان مینگل پارٹی کی طرح یہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ والے بھی ان کی باتوں میں آ جائیں اور آپ سے ناراض ہو جائیں، تو آپ کی حکومت تو کھڑی 4 ووٹوں پر ہے، تو ہو گیا کام، گر جائے گی پھر تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ مثال ہے کہ ہوا میں قلعے بنانے سے جو ہے وہ کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، اور خواب دیکھنے کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ دیکھے جائیں گے. انہوں نے تو خواب جو ہے وہ استعفے دے کر حکومت گرانے کا بھی دیکھا تھا، انہوں نے تو کسی انتخابات کا حصہ نہیں بننا تھا، انہوں نے تو لانگ مارچ کرنا تھا. چھوڑ کے چلا گیا نا، دیکھیں نا مینگل صاحب میں آ رہا ہوں اسی جانب آ رہا ہوں، میں اسی جانب آ رہا ہوں. ذرا بدانی صاحب بات یہ ہے کہ ایک دن استعفے دیتے ہیں، ایک دن لانگ مارچ کرتے ہیں، ایک دن عدم اعتماد کرتے ہیں. اب جو عدم اعتماد کی بات کو ہی لے لیں، جس کے اوپر بڑی لمبی تفصیل پیش کی شہلا صاحبہ نے، اس عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر مریم صاحبہ کو اعتماد نہیں ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں نمبرز شو کریں، یعنی کہ وہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں. بھئی آپ نے اتحادیوں کو پہلے کیا کنونس کرنا ہے؟ پہلے آپ پی ڈی ایم کو تو کنونس کر لیں. پی ڈی ایم ایک دوسرے کے اوپر پہلے اپنے اتحادیوں کو کنونس کر لیں، پھر آپ کے اتحادیوں کو کنونس کریں. ایک منہ مغرب کی جانب ہے. ایک منٹ نا، پہلے اپنے اتحادیوں کو تو کنونس کر لینا. جن کے اپنے اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ حکومتی اتحادیوں پہ اوپر نظر رکھے بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ 2.5 سال گزر گئے ہیں حکومت کو، یہ ڈھیر اس چیز کے اوپر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی اتحادی مل جائے گا، کوئی ہمیں ناراض اراکین مل جائیں گے. جب بھی جو ہے وہ بجٹ پاس کرنے کی باری آتی ہے ہمارے نمبرز پورے ہوتے ہیں. جب فیٹ آف بل پاس کرنے کی باری آتی ہے 35 اراکین غائب ہوتے ہیں اپوزیشن کے، ہمارے نمبرز پورے ہوتے ہیں، ہم بل پاس کرواتے ہیں ان کی مخالفت کے باوجود بھی. سینٹ کے اوپر عدم اعتماد کی باری آتی ہے، 14 لوگ ان کے ساتھ جن کو آج ابھی تک یہ سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام نہیں یہ بتا سکے ابھی تک وہ کون لوگ تھے. تو وہ آج بھی وہاں پر ان کو ناکامی ہے. تو ناکامیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے. اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بنیادی جو معاملہ ہے نہیں کہیں بھی نہیں جا رہے نا. دیکھیں وہ حکومت کا حصہ ہے، 5 سال حکومت میں رہیں گے. جہاں تک دیکھیں ہمیں جو بات بتائی جاتی ہے منصوبوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن کی بڑی بات کی جاتی ہے، کراچی کی بڑی ان کو فکر ہے، سینسس کی ان کو بڑی فکر ہے. اور کراچی کے ساتھ آپ نے کیا ہے وسیم بدامی صاحب؟ پوچھیں نا ان سے. 10-10 فٹ کراچی بارش کے اندر ڈوب جاتا ہے. اگر آج محمود آباد کی اور کرنگی نالوں کی ری ماڈلنگ کروانی ہے تو وہ ایف ڈبلیو این ڈی ایم میں وفاقی حکومت کے کہنے پہ کام شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے گرین لائن بس کی بات کی، جولائی کے اندر اس کا افتتاح شروع ہو جائے گا. شہلا صاحبہ بھی اس میں سفر کر سکیں گی، میں بھی کر سکوں گا، بدامی صاحب آپ بھی کر سکیں گے. K4 کا منصوبہ اس کی ایگزیکیوشن ایجنسی ہم نے چینج کر دی، وابڈا کو دے دیا، کیونکہ سندھ حکومت اس کو مکمل کرنے کے اندر سنجیدہ نہیں تھی. جو کام ان کے کرنے تھے وہ بھی آپ کر رہے تھے. کراچی سرکولر ریلوے ہے، یہ کراچی سرکولر ریلوے کی تجاوزات ختم کروا دی انہوں نے. ان سے سوال پوچھے نہیں کروا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرے سندھ نہیں ایک منٹ جو میرے سندھ کے لوگوں کی 14 ارب روپے کی گندم یہ کھا گئے ہیں، جو انہوں نے چوہوں کے اوپر ڈال دی ہے پکڑ کے، اس کا جواب کون دے گا؟ سندھ کے عام آدمی کی جو گندم کھا گئے ہیں یہ، اس کا جواب کون دے گا؟ تو وہ تو ایک عدالت نے کہا تھا کہ ڈائن بھی 7 گھٹ جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے. لاڑکانہ کے اوپر جو ڈیولپمنٹل فنڈ کے اوپر بتا دیں شہلا صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں بہت آج یہ بات کرتے ہیں ہیر پھیر کی. کراچی کے اندر ڈیولپمنٹل منصوبے پاس نہیں ہو رہے. جو وزیر اعظم کا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے اس کے تحت رشوت مانگی جاتی ہے. میں جواب لے رہا ہوں پھر آگے. جی شہلا صاحب کی گورنمنٹ جو ہے یہ پرفارمنس کی بات یہ مجھے قیامت کی نشانی لگتی ہے. یہ بات کریں منی لانڈرنگ کیسے کرنی ہے، جعلی اکاؤنٹس کیسے بنانے ہیں، ٹیٹیاں کیسے لگانی ہیں، 11 شوگر ملوں سے 22 شوگر ملیں کیسے لگوا کے دینی ہے، یہ باتیں کیا کریں. شہلا صاحب اچھا میں ان کو جواب دیتی ہوں. پی ڈی ایم کے اتحاد سے کوئی نہیں ہلا، پی این پی آپ سے نکل گئی. پنجاب میں آپ کا ایک گروپ جو ہے وہ مل چکا ہے جا کے پرویز الہی سے، اور پرویز الہی جو کہ سب سے بڑے ڈاکو تھے، ان کے بڑے بھائی سے آپ کو جا کے کہنا پڑا کہ مجھے پرویز الہی سمجھے وزیر اعظم کو. ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، دوسرے آپ کی ساری باتوں کا میں جواب دوں گی. یہ جو آپ نے ڈائن والی بات کی، یہ پٹیشنر کہاں ہے؟ اس طرح کے ریمارکس جب اچھے لگتے جب علیمہ باجی کو بھارو بھار رخصت کر دیا تھا تو چڑیل اور ڈائن کی آواز وہاں سے آنی چاہیے تھی. انہوں نے تو 6 مہینے بغیر کسی ریفرنس کے فریال صاحبہ نے جیل بھی کاٹی، اور چاند رات کو بغیر کسی قانون کی دفاع آج تک نہیں بتائی گئی. ہاسپٹل سے جو نیب لے گیا تھا انہیں جیل بھی لے جایا گیا. اور آج خورشید شاہ بھی جو ہیں
پتہ چل گیا کہ جو 12 ان کے فرنٹ مین تھے 13 میں سے 12 جو ہیں وہ ہٹ چکے ہیں اور وہ کلیئر ہو چکے ہیں اور 13ویں کو بھی اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. آپ کا جذبہ انتقام ٹھنڈا نہیں پڑے گا. اب آپ نے کہا 2.5 سال گزر گئے, واقعی آپ کے گزر گئے, عوام پس گئی. دسمبر میں بھی خیرہ صاحب دیکھیں اس وقت بات ان کی گورننس کے تناظر میں ہو رہی ہے, ان کی سیاسی قوت کے تناظر میں ہو رہی ہے. ان کا کوئی اتحادی تو نہیں ہلا نا, یعنی کہ مینگل صاحب کے علاوہ کاف لیگ اور ایم کیو کے ساتھ کھڑے ہیں. مینگل صاحب ہل گئے, کاف لیگ جو ہے اس پہ جا کے ان کو پاؤں پکڑنے پڑ رہے ہیں, ایک سینٹ کی سیٹ دینی پڑ رہی ہے, اور کراچی میں اس وقت کہا جا رہا ہے ہم ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. دیکھیں معذرت کے ساتھ اگر سیٹ آفر کرنا پاؤں پکڑنے کے مترادف ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں جلسہ عام کے دوران سر عام کہا کہ ایم کیو ایم کو ہم نشستیں دیتے ہیں, ہمارے پاس آ جاؤ. آپ کے پیر پکڑنے پہ تو آپ کی نہیں مانے, یہی تو دکھانا چاہ رہے ہیں, ہم یہی تو دکھانا چاہ رہے ہیں, ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں, ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اسی تنخواہ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آفریں تو آپ لوگ بھی لگا رہے ہیں, وہ آپ کی نہیں سن رہے, ان کی سن رہے ہیں, تو پھر سیاسی مضبوط تو وہ ہوئے نا. پھر یہی تو ہم بتا رہے ہیں, 3 منٹ کی آفر لگا رہے ہیں کہ ہم سے سیٹیں آ جاؤ ہمارے پاس. یار جناب ان کی مجبوری ہے نا, ہم سے تو جب وہ چھوڑتے تھے تو وہ عوام کی بات کرتے تھے. آج انہیں کراچی کی عوام کیوں نہیں یاد آتی, وہ بتائیں کہ کس مجبوری کے تحت ان کے ساتھ. بھائی وہ مجبوری یہی ہے نا آپ لوگوں کے خیال میں کہ ان کو اجازت نہیں ہے ان کو چھوڑنے کی, تو پھر آپ کیسے کنونس کر لیں گے, اس مجبوری سے کیسے چھٹکارا پا لیں گے؟ تو ہم بار بار انہیں عوام کا واسطہ دیں گے نا, جن کے ووٹ وہ کہتے ہیں ہم لے کر آئے اور ان کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, تو ہم بار بار یہ بات تو کریں گے, عوام کو دکھائیں گے. خیرہ صاحب نہیں, میری پنجابی کو اچھی نہیں, لیکن اب اگر بات ایم کیو ایم اور کاف لیگ پر آ گئی ہے تو پھر تو ہم نہ ہی سمجھے نا کہ اب جب وہ مان جائیں گے تو حکومت گر جائے گی. تو پھر ایک منٹ, یہ ایک آپشن ہے ہمارا, ہمارے صرف یہی بات نہیں ہے ہمارے آپشن میں. دوسری بات بھائی آپ نے 2.5 سال گزار لیے, بقول آپ کے یہ کام یہ فلانے پہ یوں ہو گئے, ہمارے ساتھ رہے. کبھی عام دنوں میں بھی اسمبلی کا کورم پورا کرا کرو, اس وقت تو کوئی بھیج دیتا ہے انہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا عدم اعتماد کا, وہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی کامیابی ہے. ہم نے دنیا کو یہ دکھایا کہ جنرل الیکشن میں کس طرح ہوا ہوگا, دیکھو سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا. دوسری بات جو ہے آپ نے جو ہے یہ بات کی, وہ آج 14 لوگوں کے خلاف کارروائی ناکامی. ایک منٹ, ناکامی, میں یہ کہتی ہوں کہ ناکامی آپ کی ہے. ناکامی, ایک منٹ, ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. کیا خود بھیجے تھے آپ نے؟ معاملہ ہے نا, ایک منٹ, زرداری صاحب نے خود نہیں بھیجے تھے کہ ہم کارروائی کریں. ہمارا انٹرنل معاملہ ہے نا کہ ہم کارروائی کریں. چیک کر لیں, آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ ہمارے ہیں؟ خواجہ آصف نے کہا تھا ہمارے بندے گئے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں, دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے کوئی خریدے صاحب اس طرف نہیں آئیں گے, دیکھ لیں گے انہیں, ٹھیک ہے. ایک منٹ, مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ناکام ہے. ناکام تو آپ ہیں کہ اداروں کی صورت میں آپ کے ساتھ لوگ بیساکھیوں کے ٹکڑے بنے کھڑے ہیں. بھائی لیکن جیسے بھی کھڑے ہیں, اب وہ کسی دباؤ کی وجہ سے ہیں, ڈنڈے کی وجہ سے ہیں, پیار سے ہیں, ایک منٹ, وہ نہیں ہٹ رہے نا. تو بس کیوں کھڑے, حکومت پر نہیں گرتی نا بھائی, کیوں کھڑے کہ یہ ایک منٹ, بریک لینا ہے پھر ملک صاحب. ایک منٹ, وہ کیوں کھڑے کہ یہ کچھ ڈیلیور کر دیں, لیکن ڈیلیوری نہیں کر پا رہے. اس لیے کہ اگر عوام سے منتخب کیے ہوئے ہوتے تو عوام ان کی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, انہیں کچھ ڈیلیور کرتے. یہ نہیں کر سکتے. یہ جو ان کا اعتماد ہے وہ یہ ایک پیج پہ ہے, اب یہ نہیں معلوم کہ اس پیج کو پھٹنا ہے, مٹنا ہے یا کوئی کتاب بدلنی ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.